سو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ اس وقت 31 لوگ جڑ چکے ہیں. بیچ میں بھی ہمیں اگر کوئی جوائن کرے گا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. سو آپ سب کے ساتھ میکسیمم لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میرا تعارف نہیں ہے، تو میں آپ کو اپنے حوالے سے بھی بتاتا چلوں. آج ہمارا سیکھنے سکھانے کا عمل چلتا رہے گا. کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ آپ سے ہم سجیشنز لیں گے انشاءاللہ. سو مجھے لائک ساگر لگژری پراپرٹیز کے ساتھ کافی ٹائم ہو چکا ہے اس ٹائم. سو میں اگر آپ کو اف آئی اسپیسیفکلی ٹاک اباؤٹ مائی پریویس ایکسپیرینسز، تو میں نے پاکستان نیوی کو سرو کیا ایز اے نیول کمانڈو فار 7 ایئرس. اور میں نے بھی ریزائن پٹ کیا وہاں پہ. ایک گورنمنٹ ریپیوٹیڈ جاب میں نے چھوڑی بیکاز میرے خواب بڑے تھے. اس کے بعد جب میں وہاں سے آیا تو میں نے ریل اسٹیٹ کو جوائن کیا، میں نے ٹریننگس کو جوائن کیا. سو ڈفرینٹ ایکسپوجرس کے بعد الحمدللہ آئی ایم این آتھر ایز ویل. میری 2 پبلیکیشنس ہیں. ابھی I'm working on my 3rd book by the name of The Power of Networking. سو یہاں پہ بھی بیسکلی نیٹ ورکنگ کی یہ ایکٹیویٹی ہے. سو آپ سب کے ساتھ میں بھی سیکھ رہا ہوں، اور مجھے جو علم ملا میرے اساتذہ سے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا اس کارپوریٹ سیکٹر کے اندر. سو ہم اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اسکرین شیئر کرتے ہیں، اور ہم آج کی جو ٹریننگ ہماری آج جو سیکھیں گے ہم ان چیزوں کو انیشیٹ کرتے ہیں پراپرلی. سو ابھی ہم شیئرنگ اسکرین. جی کومل بخاری بتائیے، آپ ہینڈ ریز کر رہی ہیں یا آپ کا پہلے سے ہینڈ ریز ہے؟ سوری، مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. جی آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ یہ جب میں اسٹارٹ میں آئی تھی تب میں نے ریز کیا تھا، جب آپ نے بولا تھا کہ چلیں آپ ڈاؤن کرتے جی ہیں. نو ایشو نو ایشو ایٹ آل. میری اسکرین آپ سب کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے؟ بس تھمز اپ سے بتا دیں مجھے. چلیں ویری نائس. ہم چلتے ہیں ہمارے ہم اس سے پہلے بیسکلی ساگر لگژری پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے ہمارے 3 سیشنز ہو چکے ہیں، ایکسکلوڈنگ آر اورینٹیشن سیشن. سو اب آپ کائنڈلی اپنے مائکس کو میوٹ رکھیے. اچھا، سب سے پہلے تو ساگر لگژری پراپرٹیز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واٹ از ساگر لگژری پراپرٹیز. اور دبئی کے اندر اتنی سینکڑوں کمپنیز ہونے کے باوجود ہم ساگا کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں، اینڈ وائی وی چوز ساگا، اور ساگا نے کیوں یہ پلیٹ فارم بنایا کہ پاکستان اور دبئی کے بیچ میں برج بنایا جائے یوتھ کو کنیکٹ کرنے کے لیے. تو جیسے ہم پہلے ایک چیز ڈسکس کر چکے ہیں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ویزا پالیسیز کے حوالے سے کہ دبئی اور پاکستان کے بیچ میں کس طرح کی ویزا پالیسی اس ٹائم ہے، فارن افیئرس میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، کون سے ہرڈلز ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. سبھی لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ اس ملک سے باہر جائیں اور وہ اپنی مالی حالت کو درست کریں. سو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ چیلنجز تو ہمارے ساتھ ہیں بیکاز ڈیو ٹو سم ریزنس. سو اس اپرچونیٹی اس پرابلم کو بیسیکلی ساگر لگژری پراپرٹیز نے ایک اپرچونیٹی میں کنورٹ کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دبئی کے اندر موجود ہیں تو آپ دبئی کی ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ سیلنگ کر سکتے ہیں یا وہاں پہ اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ اس کام کو سیکھنے کے بعد آپ خود کو اسٹیبل کر سکتے ہیں. سو ساگر لگژری پراپرٹیز کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ دبئی بیسڈ ایک کمپنی ہے جو کہ ون اسٹاپ سولوشن ہے فار ایوری ون، فار کلائنٹس ایز ویل. کلائنٹس کے لیے تو ون اسٹاپ سولوشن ہے ہی ہے، لیکن اب یہ بروکرز کے لیے بھی ون اسٹاپ سولوشن ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو فری آف کاسٹ ٹریننگز پرووائڈ کی جاتی ہیں، فری آف کاسٹ آپ کو ایکسپوجر پرووائڈ کیا جاتا ہے دبئی کی مارکیٹ کے حوالے سے کہ وہاں پہ کیا چیلنجز ہیں، کہ مارکیٹ کس طرح کی ہے.
آپ کس طرح سے پاکستان سے کام کر سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں اس ٹریننگ سیشن کا حصہ رہیں گے انشاءاللہ. سو یہ ایک بروکریج کمپنی ہے بیسیکلی جو کہ دبئی میں کام کر رہی ہے. تقریباً یہ 3rd ایئر ہے اس کا دبئی کی مارکیٹ میں. سو اگر بات کی جائے like who's behind the Saga Luxury Properties, تو one and only Miss Dr. Khadija Banu, and these 3 brands are behind the Saga Luxury Properties. آپ دیکھ سکتے ہیں لوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ساگا لگژری پراپرٹیز جو ہے وہ بیسڈ ہے دبئی میں. شیخ زائد روڈ کے اوپر ایک سدرا ٹاور ہے, وہاں پہ آفس لوکیٹڈ ہے. ابھی انشاءاللہ مزید برانچز بھی ویری سون آپ دیکھیں گے جو کہ ابھی ایکسپینشن میں آئیں گی کمپلیٹ جی سی سی میں. ہم نے اپنے فرسٹ سیشن میں سب سے پہلے, کیونکہ ہم جب پاکستان سے کام کر رہے ہیں دبئی کی مارکیٹ میں یا ہم کسی کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے پروفیشنل ایتھکس کا آنا بڑا ضروری ہے. اب ہمارے ساتھ اس سیشن میں بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا لائک ایک ڈیکیڈ کا ایکسپیرینس ہے ریئل اسٹیٹ کا یا پھر کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر کا. سو وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ واٹ از گرومنگ ان کارپوریٹ سیکٹر, واٹ از پریزنٹیشن ٹپس. سو کون سی وہ چیزیں ہیں, کون سے آلات ہیں جن کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور وہ کون سی چیزیں کہ جو آپ کیری کریں گے تو آپ اس کارپوریٹ سیکٹر میں خود کو منوا سکتے ہیں. سو سب سے پہلے سیشن میں ہم نے گرومنگ کے حوالے سے سیکھا کہ ہم اپنی ڈریسنگ کس طرح سے کریں گے. اگر ہم ورک فرام ہوم بھی کر رہے ہیں, ہم آفس نہیں جا رہے, پھر بھی ہم نے ڈریس اپ ہو کے رہنا ہے تاکہ ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ سیٹ کو یہ میسیج دے سکیں کہ ہم کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں, ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. سو جب آپ کا ڈریس اچھا ہوگا, جب آپ پراپرلی ڈریس اپ ہوں گے, آپ کے بال بنے ہوں گے, تو آپ کو ایک پازیٹیوٹی آپ کے مائنڈ میں فیل ہوگی اور ایک نئی امنگ آپ کے اندر جاگے گی کہ مجھے کچھ کرنا ہے. سو اس کے علاوہ پرسنل گرومنگ کے علاوہ آپ کی جو لائک جو چیزیں ہیں جس کو ہم ٹیکنیکل گرومنگ بیسکلی کہتے ہیں, جس طرح سے آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ہیڈ فون لگایا ہوا ہے جس سے آپ کو آواز پہنچ رہی ہے. یہ میری ان پٹ ہے اور آؤٹ پٹ وہ ہے کہ جو آپ کو پہنچ رہی ہے, آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے. سو آپ جب بھی کسی کلائنٹ سے بات کریں گے, جب بھی آپ کسی کارپوریٹ میٹنگ کا حصہ بنیں گے, سو پروفیشنل ایتھکس یہ ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کا مائک, ایوری تھنگ پراپر ہونی چاہیے. لائک آپ کے میسیج میں کلیئرٹی تب ہوگی جب آپ کی وائس کلیئر ہوگی, جب آپ کی ٹون کلیئر ہوگی, اور جب آپ شارٹ اینڈ اسمارٹ وے میں باتیں کریں گے, جب آپ جامع نوٹس میں باتیں کریں گے. سو یہ چیزیں تب ہوں گی جب آپ نے اپنی پرسنالٹی کو گروم کیا ہوگا, جب آپ پنکچوئل ہوں گے, جب آپ نے میٹنگ سے پہلے خود کو پریپیئر کیا ہوگا, رائٹ. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ ہمیں لائک اسکولس میں سکھائی جاتی ہیں بیسکلی پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے. نیٹ اینڈ کلین اپیئرنس کیسے رکھی جا سکتی ہے, صاف کپڑے کیسے پہننے ہیں. سو ہائیجین کے حوالے سے ہمیں سبق ملتا ہے, ہمارے والدین بھی ہمیں بتاتے ہیں. سو کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. چیک لسٹ اگر ہم دیکھیں, کبھی بھی جب بھی آپ کسی میٹنگ میں جائیں گے, جب بھی آپ نے کسی کلائنٹ سے کال پہ بات کرنی ہے یا کبھی آپ ملیں گے, تو یہ ایک چیک لسٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. آپ کی گرومنگ, آپ کا بیک گراؤنڈ کلیئر ہونا چاہیے, آپ کی وائس کوالٹی اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے, آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہونا چاہیے پراپرلی, اور کلیئر میسیج آپ نے ڈیلیور کرنا ہے سامنے والے کو. اوکے, سو اس کے بعد ہم بیسکلی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, رائٹ. سو ریئل اسٹیٹ کا سب سے پہلا سبق ہوتا ہے ہمیں سمجھنا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے فریشرز بھی یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں جن کو ریئل اسٹیٹ کا نہیں پتا کہ واٹ از ریئل اسٹیٹ ایکچولی. سو لاسٹ سیشن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریئل اسٹیٹ کا جو لفظی مطلب ہے, یہ ریئل اور اسٹیٹ 2 ورڈز ہیں. ریئل اس میں گیو می اے منٹ پلیز. اوکے, سو ریئل اس میں بیسیکلی, اور اسٹیٹ اس پہ جتنا بھی اسٹرکچر بنا ہے, وہ چاہے کوئی بلڈنگس, کوئی بڑے اسکائی اسکریپرز بنے ہوئے ہیں, یا پھر کوئی ورٹیکل سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, یا کیسا بھی کوئی اسٹرکچر جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری اس دنیا میں, وہ سبھی اسٹیٹ کہلاتا ہے. سو اس کو بائی اور سیل کرنا بیسیکلی ریئل اسٹیٹ کی ایک ڈومین آپ کہہ سکتے ہیں. اب سیلز میں سٹارٹنگ چیزیں کس سے ہوتی ہیں. جب بھی آپ نئے سیلز میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے
اپنے ریفرلس کے پاس جاتے ہیں جو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، رائٹ. اس کے بعد اکثر سوال یہاں پہ آتا ہے لیڈ جنریشن کے حوالے سے، تو میں نے آپ سب کو یہ بتا کے رکھا ہے آلریڈی کہ ہم سب سے پہلے خود کو گروم کریں گے، سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے، اس کے بعد انف پروڈکٹ نالج کے بعد ہم سیلز کے لیے مارکیٹ میں اتریں گے پوری طرح سے. سو سب سے پہلے کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے، کیونکہ پہلی سیل سے آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے، تو آپ سب سے پہلے لیڈ جنریشن سے بھی پہلے آپ جو ہے وہ آتے ہیں ریفرلس کی طرف، رائٹ. آپ لکھ سکتے ہیں. ویل لانگ ٹرم ریلیشن شپ سب سے امپورٹنٹ چیز اس لائف کے اندر کہ آپ نے جب بھی کسی کلائنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے، سو آپ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ اس کے ساتھ بنائیں گے. آپ نے صرف اس کو کوئی چیز بیچ کے بس سائڈ پہ نہیں ہو جانا. آپ نے سب سے پہلے کلائنٹ کو کمفرٹ کے اندر لے کے آنا ہے. کلائنٹ کو یہ لگے کہ آپ پہ مسلط نہیں ہو رہے اس پہ، آپ اس کو سیل کر رہے ہیں اور اس کے فائدے کی چیز اس کو سیل کر رہے ہیں، رائٹ. آبجیکشنس کو کیسے ہم ہینڈل کریں گے ود دا پروفیشنل ایتھکس، پروفیشنلی کس طرح سے ہینڈل کریں گے آبجیکشنس کو. سو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اوکے، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کلائنٹ کو ہمیشہ سنیں. اور میں ویسے بھی آپ کو بتاؤں یہ صرف کلائنٹ کے لیے نہیں کہہ رہا میں، آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ جتنا اچھے سے سنیں گے کسی کو اتنا اچھا آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو وداؤٹ انٹرپٹنگ آپ کلائنٹ کی پوری بات کو سنیں گے، اس کے کنسرنس کو ایکنالج کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ان شارٹ اگر میں کہوں، آبجیکشنس کو آپ نے ہمیشہ کلیریفائی کرنا ہے اور کام رہنا ہے، کانفیڈنٹ رہنا ہے، اینڈ آرگیو کبھی بھی نہیں کرنا کلائنٹ کے ساتھ. جب بھی آپ سیلز کی دنیا میں آئیں گے تو آپ نے کلائنٹس کے ساتھ کبھی آرگیو نہیں کرنا، آپ کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ کبھی مقابلے میں نہیں اتریں گے، رائٹ. سو لیٹس موو فارورڈ. ہمارے پاس اس کے بعد ہم کچھ پراپرٹیز پہ آ جاتے ہیں کہ بیسیکلی دبئی میں پراپرٹیز کس طرح کی ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اگر ریزیڈینشیل کی طرف ہم آئیں تو ہمیں کنال کے گھر ملتے ہیں. فارم ہاؤسز کی طرف اگر ہم آ جائیں، تھوڑا لگژری لائف سٹائل کی طرف، تو 5 کنال کے ہمیں فارم ہاؤسز ملتے ہیں. بٹ اس سے ایلیٹ ہمیں کچھ خاص ملتا نہیں ہے. لائک اسلام آباد کی سب سے مہنگی پراپرٹی کی اگر میں بات کروں اس ٹائم، تو ہمارے پاس ڈپلومیٹک انکلیو میں کچھ ایسے اپارٹمنٹس ہیں کہ جو بڑے کاسٹلی ہیں بیکاز وہاں پہ سارے فارنرز رہتے ہیں. اس کے علاوہ پینٹ ہاؤسز کی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس دی گارڈن کا پینٹ ہاؤس بڑا کاسٹلی ہے سینٹرل اسلام آباد کے اندر، سینٹورس کا پینٹ ہاؤس بڑا کاسٹلی ہے. سو یہ کچھ اس طرح کی پراپرٹیز ہیں. بٹ دبئی کے اندر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ مینشنز ملتے ہیں بیکاز وہاں کی جو لوگ ہیں، جو وہاں کے لوکلز ہیں، ان کا ایلیٹ لائف سٹائل ہے. سو وہ مینشنز میں رہتے ہیں، وہ ولاز میں رہتے ہیں، کچھ لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، کچھ ٹاؤن ہاؤسز میں رہتے ہیں، کچھ سیمی ڈیٹیچڈ ولاز ہوتے ہیں، کچھ اسٹینڈ الون ولاز ہوتے ہیں، وہ ان میں رہتے ہیں، رائٹ. سو اس طرح کی پراپرٹیز آپ کو سننے میں ملیں گی. اچھا، کی فیچرز کی اگر ہم بات کریں کہ کلائنٹ، آپ جب کسی کلائنٹ سے بات کریں گے تو وہ آپ سے کن چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے. یوزلی کون سے کویشچنز ہیں کہ جو کلائنٹ آپ سے کرے گا، وہ دبئی کی مارکیٹ ہو یا پاکستان کی مارکیٹ، تو کوئی بھی اگر آپ سے فلیٹ لے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پوچھے گا کون سے فلور پہ ہے، اس کا ویو کیا ہے، اس کا ویو بلاک تو نہیں ہے. سو پراپرٹیز ہمیشہ رائل پراپرٹیز وہی کہلاتی ہیں جن کے آگے بلاکیج نہ ہو، جن کے آگے اوپن ویو ہو، جن کا سی ویو ہو، رائٹ. سو دبئی کے اندر آپ کو سی ویو ملتا ہے. آپ وہاں کی ایک اٹریکشن میٹرو بھی ہے کہ آپ کی پراپرٹی اگر آپ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ لے رہے ہیں تو میٹرو اسٹیشن کتنا دور ہے وہاں سے، نمبر آف بیڈ رومس کیا ہیں، اس کی بالکنی کیسی ہے، پارکنگ کتنی کارس کی ملے گی وہاں پہ، کیا وہاں اس اپارٹمنٹ میں میڈ روم ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں پہ جو اچھی فیملیز ہیں تو وہ میڈس اپنے ساتھ رکھتی ہیں، وہ چاہے دبئی کے لوکلز ہوں یا پھر لائک آؤٹ سائڈرز ہوں. سو ان کو میڈ روم چاہیے ہوتا ہے. سو پاکستان کے اندر یہ کانسیپٹ بہت کم ہے. اب جو نئی بلڈنگس بن رہی ہیں تو ان میں یہ کانسیپٹ آ رہا ہے. جیسے 18 میں یہ کانسیپٹ آلریڈی تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا اس طرز میں بنایا گیا. اس کے بعد ایمینٹیز کاؤنٹ ہوتی ہیں. آپ کے پروجیکٹ میں ایمینٹیز کون کون سی ہیں، پیمنٹ پلان کس طرح کا ہے، لائک آپ جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں وہ پرائمری مارکیٹ کا ہے یا سیکنڈری مارکیٹ کا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور رینٹل انکم کیا ہے، آپ کو اس میں کیا پوٹینشیل ہے کسی پراپرٹی میں جو آپ بائی کر رہے ہیں. سو یہ کچھ چیزیں ہیں.
ریئل اسٹیٹ ٹرمینالوجی دبئی کے اندر جو یوز ہوتی ہیں. اوکے جی، سو ریئل اسٹیٹ ٹرمینالوجیز کی اگر ہم بات کریں، فری ہولڈ آپ نے اکثر سنا ہوگا. بہت سارے لوگ کویشچنز بھی کرتے ہیں کہ دبئی کے اندر یا پورے مڈل ایسٹ کے اندر تو لائک 100 ایئر لیز پہ ملتی ہیں، تو آپ سیل کیسے کر رہے ہیں؟ سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دبئی کے میکسیمم ایریاز بہت منیمل سے ایریاز ہیں کہ جو اس ٹائم لائک لیز یا اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں پہ ملتے ہیں. بٹ میکسیمم دبئی کا جو ایریا ہے اراؤنڈ 4000 اسکوائر کلومیٹرز وہ فری ہولڈ ہے، رائٹ. اس کے اندر میکسیمم ایریا فری ہولڈ ہے. آپ اس کو بائی کریں گے تو وہ آپ کے نیکسٹ جنریشنز تک وہ ڈیلیور ہوگا. سو وہ آپ کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہوگی. ROI کی طرف آئیں تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ بیسیکلی آف پلان، یعنی کہ ایک بلڈنگ ایسی کہ جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور آپ اس میں کچھ بائی کر لیتے ہیں. سو ایز کمپیئر ٹو ریڈی پراپرٹی، آف لائن پراپرٹی آپ کو تھوڑا ریزنیبل ریٹس میں ملتی ہے، اور انویسٹر بیسیکلی اس کو لائک کرتا ہے کیونکہ انویسٹر اس میں اچھے پیسے بناتا ہے. ڈاؤن پیمنٹ کیا ہوتا ہے جب ہم پراپرٹی بائی کرتے ہیں؟ تو جو ہم ڈاؤن پیمنٹ انیشیلی دیتے ہیں، اب یہ ویری کرتی ہے ڈیولپر ٹو ڈیولپر، پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ، کہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ کیا ہے. ہینڈ اوور کا آپ سب کو پتہ ہے جب پروجیکٹ ڈیلیور ہوتا ہے. ٹائٹل ڈیڈ بیسیکلی ایک کائنڈ آف ڈاکیومنٹ ہے، پراپرٹی ڈاکیومنٹ یو کین سے، جس طرح ہمارے ہاں اسٹیمپ پیپرز ہوتے ہیں، جسٹ لائک دیٹ. سروس چارجز، جیسے آپ کی پراپرٹی ریڈی ہے اور آپ نے اب اس کو پراپرلی آپ کو اس کی سروس چاہیے، آپ یہاں پہ موجود ہیں یا آپ کا کلائنٹ یہاں پہ موجود ہے، تو اب جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ساگر لگژری پراپرٹیز از ون اسٹاپ سولوشن فار آل. سو کلائنٹس کے لیے ون اسٹاپ سولوشن یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پراپرٹی کو بائی کریں گے، ان کو ٹریول نہیں کرنا، ان کو کوئی زیادہ سر درد لینے کی ضرورت نہیں ہے. کمپنی ان کی پراپرٹی وہاں پہ ڈوز کرے گی. اس کے بعد اگر وہ ریڈی پراپرٹی ہے تو اس کو پراپر اس کی سروس کرنا، پراپر اس کے ایگریمنٹس کو دیکھنا، سبھی چیزیں. سو اس سروس کو دینے کے بعد جو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کمپنی آپ سے چارج کرتی ہے، دیٹ از دا سروس چارجز. اوکے جی. سو لیٹس موو فارورڈ. ہم اپنی نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. اوکے، سو اوور ویو بیسیکلی ہم یہاں پہ کرتے ہیں ہمارے کچھ ڈیولپرس کا. دبئی کے اندر جب بھی آپ دبئی کا سنتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ ایمار کا سنا ہوگا، آپ نے دماغ کا سنا ہوگا. سو دبئی کے اندر ایون کہ پورے UAE کے اندر گورنمنٹ انٹیٹیز بھی آپ کو ملیں گی. سو اگر ان کو لائک ٹاپ 10 کو دیکھا جائے تو شاید اس لسٹ میں کوئی اوپر نیچے ہوں گے، پر گورنمنٹ انٹیٹیز کا میں بتاؤں تو سب سے بڑی گورنمنٹ انٹیٹی ہے بائی دا نیم آف ایمار، جو کہ برج خلیفہ کا آئیکونک ڈیولپر ہے. آپ نے برج خلیفہ تو دیکھا ہوگا سب نے، اگر کوئی وزٹ نہیں کیا کسی نے دبئی کو تو اس نے پکچرز میں لازمی دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ ایک بینچ مارک ہے اس ٹائم پوری دنیا کا. پوری دنیا میں سب سے بڑی بلڈنگ ہے. دبئی مال کو کنسٹرکٹ کرنے والے ایمار ہے، بیسیکلی ڈاؤن ٹاؤن دبئی کو کنسٹرکٹ کرنے والا ایمار ہے. سو دماغ از لائک دا پرائیویٹ ڈیولپر، سب سے بڑا پرائیویٹ ڈیولپر ہے. ایمار کے علاوہ پھر نخیل بھی سیمی گورنمنٹ انٹیٹی ہے، جو کہ پام جمیرہ کو بنانے والا ڈفرینٹ سب ڈیولپر کے ساتھ ساس وین کے ساتھ تھا. اس سے بات کی جائے تو شعبہ بھی بڑے اچھے پروجیکٹس ڈیلیور کر رہے ہیں دبئی کی مارکیٹ میں. لائک دبئی کی اسکائی لائن کو بنانے والی لوگ ہیں. میراث دبئی پراپرٹیز، ڈینیو پراپرٹیز کا آپ سب نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ خاص ایکٹیو ہیں. عزیزی ڈیولپمنٹس، عزیزی بیسیکلی ایک افغانی فیملی کا ہے. یہ اسٹارٹ اپ کائنڈ آف لائک عزیزی ڈیولپمنٹس کے بہت سارے پروجیکٹس ابھی لائک ریسنٹلی جو انہوں نے پروجیکٹ جو بڑا مارکیٹ میں ہاٹ چل رہا ہے وچ از عزیزی میلان. سو اس طرح کے آئیکونک پروجیکٹس جو ہے یہ ڈیلیور کر چکے ہیں. اوکے، سو ہم نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے جی؟
کچھ پروجیکٹس ان سب کی، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دمات نے کیا کیا بنایا ہوا ہے، نخیل نے، شعبہ، ایمار، سب نے. اس کے بعد یہ کچھ پکچرز تھیں اس میں دبئی کے حوالے سے، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پوری دنیا میں بہت بہترین اور کمال کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کو دبئی میں دیکھنے کو ملتا ہے. اگر روڈز کی بات کریں گے آپ، جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں اس چیز کو بڑا ڈیپلی جا کے ہم نے انالیسز اس کا کیا تھا کہ جو دبئی کا بیسیکلی. give me a second please. سو ہم لاسٹ سیشن آپ میں سے میکسیمم لوگوں نے لیا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو نیو ہیں، سو ہم ان کے لیے تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ دیں گے. ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اس میں ٹائم کتنا باقی ہے. اسکرین شیئر ہو رہی ہے جی؟ میں نے دوبارہ سے کیا، مجھے تھمز اپ کر کے بتا دیں پلیز. اوکے، ویری نائس. سو ہم دوبارہ سے چلتے ہیں ہماری سلائڈس پہ. سو ہم تھوڑا سا وی ہیو لائک اراؤنڈ 26 منٹس لیفٹ. سو ہم ان میں کوشش کریں گے کہ 10 منٹ آپ کے کویشچنس کے لیے بھی رکھیں گے، اینڈ ہم اس کو تھوڑا سا ٹچ دے دیتے ہیں میپ پہ، رائٹ. Okay, so this is the map of Dubai. آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ریڈ لائن ڈرا ہے کیونکہ میں نے دبئی کو سرچ کیا ہے. سو دس از دا ایریا جو کہ پورا یو اے ای ہے. سوری، میں دبئی کا ذکر کرتا ہوں بار بار. سو یہ ہے ہمارا دبئی، اور اگر ہم پورے یو اے ای کی بات کریں تو یہ سارا ایریا یو اے ای میں آتا ہے. ادھر سے ابو دھابی سے لے کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی آپ کو صحیح نظر آئے گا. دس از دا ہول یونائٹیڈ عرب ایمریٹس، جس کو ہم نے لاسٹ سیشن میں بہت ڈیپلی ہم نے ٹچ کیا تھا، بٹ آج ہم تھوڑا اس کو شارٹ اینڈ اسمارٹ وے میں لے کے جائیں گے تاکہ ہم زیادہ ٹائم کنزیوم نہ کریں. سو آپ کے کویشچنس کے لیے بھی لاسٹ 10 منٹس ہم نے رکھنے ہیں. سو ہم اسپیسیفکلی اگر یو اے ای کی بات کریں تو یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہمیشہ سے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس نہیں ہے. اس سے پہلے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی سٹیز ہیں، جیسے ابو دھابی ہے، راس الخیمہ ہے، فجیرہ ہے، دبئی، یہ سارے بیسیکلی الگ الگ سے شیخ دم کہلاتے تھے. لائک ہر علاقے کا اپنا ایک شیخ تھا، جس طرح سے ہم اپنی اسلامک ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ہمیں قبائل ملتے ہیں. سو اس پورے ایریا کو اسی طرح سے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. سو اسپیسیفکلی دبئی کا آگے نکلنے کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈفرینٹ اچھے ڈیسیجنس لیے. ان کے جو رولرز تھے، دس از دا دبئی. یہ ہمارا گلف آف عمان ہے. دس از دا پرشین گلف جو کہ بحرین اور کویت کی طرف سے آتا ہے. یہ ہماری یہاں سے واٹر باڈی بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. سو دس از دا عربین سی. دس از یونائٹیڈ عرب ایمریٹس.
سو اگر ہم اس کے ٹوٹل ایریا کی بات کریں تو اٹس اراؤنڈ لائک 78,000 اسکوائر کلو میٹرس پورا یو اے، رائٹ. اس کے بعد ہمارے پاس ڈفرینٹ ایمریٹس ہیں. جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابو دھابی از ون آف دا بگیسٹ ایمریٹ. اگر میں اس کے ایریا کا آپ کو بتاؤں تو اراؤنڈ 67,000 اسکوائر کلو میٹرس، لائک آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 90 to 91% آف ٹوٹل ایریا یہ بیسکلی کور کرتا ہے ابو دھابی. دوسرے نمبر پہ دبئی آتا ہے. دبئی ہیز اراؤنڈ لائک 4,000 اسکوائر کلو میٹرس. اس کے بعد آتا ہے شارجہ. جیسے شارجہ بھی تقریباً 3,000 اسکوائر کلو میٹرس کا ایریا جو ہے وہ کور کرتا ہے. سو باقی کے جو کچھ ایریا بچتا ہے وہ عجمان، القوین، ریس الخیمہ، فجیرہ آپس میں بانٹتے ہیں اس کو. سو دس از فجیرہ، ریس الخیمہ، یہ سبھی ایریاز ہیں. الین بیسیکلی از دا پارٹ آف ابو دھابی. سو یہ ایمریٹ نہیں ہے، رائٹ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. سو دس از دا ہول میپ آف یو اے. اگر ہم پاپولیشن کی بات کریں تو اراؤنڈ لائک 10.1 ملین صرف دبئی کی پاپولیشن. دس از دا کوسٹل لائن. اگر کوسٹل لائن کی ہم بات کریں تو یہ تقریباً 70 to 100 کلو میٹرس، بٹوین 70 to 100 کلو میٹرس کی ہماری یہ کوسٹل لائن ہے. بٹ جتنے بھی یہ پام ہیں ان کی کوسٹل لائن کو ملا کے یہ اراؤنڈ 1400 to 1500 تک ایکسپینڈ کرتی ہے. اس کی ایکسپینشن ہے اور ابھی مزید بھی چیزیں بن رہی ہیں. سو پراپرٹیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے جو کاسٹلی پراپرٹیز ہیں، سب سے جو ہائی ریٹرن والی پراپرٹیز ہیں وہ ہمیشہ ہوتی ہیں سی فرنٹ پراپرٹیز. آپ کی واٹر فرنٹ پراپرٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے دا پام جبل علی جو کہ ڈبل سائز ہے پام جمیرہ کا. پام جمیرہ بیسکلی ارلی کنسٹرکشنز میں سے ہے. دبئی جب بلڈ ہو رہا تھا تو پام جمیرہ یو کین سے لائک ایسی چیز تھی کہ جو ایک عجوبے کی طرح ابھر کے سامنے آیا تھا دنیا میں. کیونکہ دبئی کے لینڈسکیپ کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس کو اگر کمپیئر کروں تو یہ گوادر کے لینڈسکیپ سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے. ریت اور اس کے علاوہ خشک پہاڑ، پانی کی بہت کمی، بٹ ریکارڈ ایک آپ کو ملتا ہے. آپ کو آئل یہاں پہ ملتا ہے اس زمین کے اندر. سو دبئی کے اندر آئل کے ذخائر بہت کم ہیں. دبئی میکسیمم اس ٹائم اگر ہم ارلی ٹائم میں دیکھیں تو دبئی میں سٹارٹنگ میں آئل تھا. آئل کے بعد پھر ہاسپٹیلٹی کی طرف آئے، پھر برج العرب بنا. سب سے ارلی کنسٹرکشن میں برج العرب ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ ہاسپٹیلٹی برانڈس نے دبئی کا رخ کیا. پھر ایک جوائنٹ سٹی بنانے کے لیے پوری دنیا میں اس کو ابھارنے کے لیے ڈفرینٹ سٹیپس لیے گئے فرام دا شیخ راشد. سو انہوں نے اچھے سٹیپس لے کے دبئی کو ایک گلوبل پوائنٹ بنایا، گلوبل بینچ مارک بنایا پوری دنیا کے اندر. سو آج بھی دبئی کو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ وزٹ کریں، وہ وہاں پہ بزنس کریں. سو انر دبئی کی اگر بات کی جائے تو دس از دا کوسٹل لائن. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس پہ پام جمیرہ آتا ہے، جس پہ پام جبل علی آتا ہے. پھر ڈفرینٹ ورلڈ آئلینڈس اسی پہ ہیں. پھر چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ واٹر فرنٹ پراپرٹیز ہیں. کچھ کریکس ہیں. دیز آر دا کریکس. میں نے آپ کو لاسٹ سیشن میں بتایا تھا کریک بیسیکلی کہا جاتا ہے بڑی واٹر باڈی سے جو ایک چھوٹی واٹر باڈی نکلتی ہے زمین کی طرف. بعض اوقات یہ آرٹیفیشیل ہوتی ہے. جیسے دبئی کریک کی اگر ہم بات کریں تو لائک ارلی ٹائم میں لائک 1920 کی اگر بات کی جائے تو اس وقت دبئی کریک کو گہرا کیا گیا تھا 1930 کے بعد. سو اس کریک کو گہرا کیا گیا خود ہی. سو کچھ کریکس جو ہوتی ہیں وہ نیچرلی ہوتی ہیں جو سمندر سے نکلتی ہیں اور وہ خشکی کی طرف آتی ہیں. سو دیز آر دا کریکس. ان کو کریک کہا جاتا ہے. کریک کے نام سے آپ کو، کریک کے نام کے ساتھ آپ کو بہت سارے پروجیکٹس بھی ملیں گے دبئی کے اندر، اور بڑے پروجیکٹس آپ کو ملیں گے جس طرح سے کریک ہاربر. ڈفرینٹ ایریاز آپ کو اس طرح سے ملیں گے. اچھا دبئی کے اگر ہم انر اسٹرکچر کو دیکھیں تو دبئی کو بہت کمال طریقے سے بلڈ کیا گیا ہے. لائک اس کو الگ کرنے والی کچھ میجر ہائی ویز ہیں. جس طرح سے لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا
سب سے بڑی جو ہائی وے ہے اور سب سے مین ہائی وے جس کو آپ سنتے ہیں، جس کو آپ دیکھتے ہیں، وہ ہے E11 E11. اس کا نام ہے شیخ زائد روڈ. آپ اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں شیخ زائد روڈ کی، رائٹ لیفٹ پہ آپ کو بہت سارے اسکائی اسکریپرز ملتے ہیں. اس کے بعد جو ہماری دوسری میجر ہائی وے ہے دیٹ از E311 شیخ محمد بن زائد روڈ، رائٹ. یہ ہماری تھی E11 شیخ زائد روڈ. دس از دا شیخ محمد بن زائد روڈ. اس کے بعد ہماری جو تھرڈ روڈ ہے وچ از ایمریٹس روڈ E611. دس از دا E611. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں E611 بیسیکلی دبئی ساؤتھ کو بھی جوڑتی ہے آپس میں. اس کے بعد ہم اگر ایک اور میجر ہائی وے کی بات کریں وچ از الخیل، اس کے بعد ایکسپو روڈ ہے. سو یہ روڈس نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ایریاز کو. اگر آپ ڈفرینٹ زونز کی بات کریں، جیسے ہم نے لاسٹ میں کچھ زونز کے بارے میں ذکر کیا تھا، سو اگر ہم میٹرو کو دیکھیں تو دبئی میں 7 زونز آتے ہیں. اینڈ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ انہوں نے ایریاز کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تو زون 1 میں آپ کی واٹر فرنٹ پراپرٹیز آتی ہیں، آپ کے پام سارے اس میں آتے ہیں. لائک شیخ زائد روڈ تک E11 تک یہ جتنا بھی ایریا ہے دس از زون 1. E11 سے E44 کا یہ جو ایریا ہے، سوری E311 کا، آپ کو یہ زون 2 میں ملتا ہے. پھر زون 3، زون 4، زون 4 یہاں پہ آتا ہے اس ایریا میں. پھر آپ کا زون 5 جو کہ آتا ہے دبئی ساؤتھ، رائٹ، جس میں آپ کا دنیا کا سب سے لارجسٹ ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے وچ از المختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو کہ بزیسٹ ایئرپورٹ ہوگا ہمیشہ کی طرح. اس سے پہلے بھی دبئی بیسیکلی ایک ہب ہے. اوکے، سو ہم ٹائم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کتنا رہ گیا ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور ایکسپلور کر لیں گے اس کو اگر ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو. میں کچھ اور لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں. We have more 5 minutes. So 15 minutes ہے ہمارے پاس. سو ہم تھوڑا سا اور ایکسپلور کر لیتے ہیں اس کو اینڈ دین ہم کویشچنس کی طرف آئیں گے. آپ کو میں یہ سب ایک چیز میں آپ سب کے ساتھ ہی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ایک سیشن سے سب کچھ سیکھ لیں گے. سیکھنے کا عمل آپ کا جو ہے وہ موت کی ہچکی تک چلتا ہے، رائٹ. اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بہتر سے بہترین انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، آپ کا سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. سو آپ نے بھی یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کو ایک سیشن کے بعد بہت اچھے سے سب سمجھ آ جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ کو انیشلی ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیسیکلی دبئی، واٹ از دبئی اینڈ وائی دبئی. سو وائی دبئی کو بھی ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. وائی دبئی، کیونکہ کلائنٹس آپ سے یہ سوال کریں گے. سو دبئی بیسیکلی ایک ایسی اکانومی ہے کہ جس کو الحمدللہ ابھی تک مات نہیں ہے، کیونکہ ان کے ڈیسیجنس اتنے اچھے ہوتے ہیں. لائک میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جو ابھی دبئی ساؤتھ دبئی ابھی لانچ کر رہا ہے، جو ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے اور پوری مارکیٹ میں اس کا بول بالا ہے. آج سے 15 سال پہلے انہوں نے اس جگہ کا نام رکھا تھا دا سینٹر آف ٹمورو. سو کین یو امیجن کہ وہ لوگ پچھلے 15 یا 20 سال پہلے اس جگہ کو سینٹر آف ٹمورو کا نام دیا ہوا تھا، پھر اس کو دبئی ساؤتھ کا نام دیا گیا. لیکن ان کو پتا تھا، ان کو یہ پتا ہے، ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ پتا ہے کہ کون سا سٹیپ کب لینا ہے اور کس طرح سے اپنے سٹی کو ایک جائنٹ بنانا ہے اور پوری دنیا کو کس طرح سے ادھر کا رخ کروانا ہے. ان کو وہ یہ بخوبی جانتے ہیں اس چیز کو. سو دبئی کے حوالے سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ وائی دبئی، تو آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ دبئی از ٹیکس فری، دبئی سیف، دبئی سیکیور، یہ سبھی چیزیں آپ کو لوگ بتاتے ہیں اور واقعی ایسا ہے. دبئی بہت سیکیور ہے، بہت سیف ہے. آپ کی جان مال کی وہاں پہ سیفٹی ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے. اور ان کے بیسیکلی قوانین بھی اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ قوانین کی بالادستی ہے. سو آپ اپنے کلائنٹ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دبئی امپورٹنٹ کیوں ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں، ہم یہاں پہ تھوڑا کمپیریزن کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں.
اوکے، سو کمپیریزن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو دبئی، پیرس، نیو یارک، لنڈن، ہانگ کانگ، ان سب کا ہم نے کمپیریزن کیا تھا لاسٹ سیشن میں کہ وہاں پہ بیسکلی پر اسکوائر فٹ کاسٹ کیا ہے. لائک یہ گلوبل سٹیز ہیں، رائٹ، یہ میجر گلوبل سٹیز ہیں جن کو آپ اکثر دیکھتے ہیں، اکثر ان کے بارے میں سنتے ہیں. آپ اگر یو کے کی بات کریں تو آپ کو پیرس ملتا ہے، ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پر اسکوائر فٹ ریٹ کیا ہے. دبئی کا آپ دیکھیں کہ پر اسکوائر فٹ ریٹ کیا ہے، یہ ایک ایوریج ریٹ ہے. دبئی میں آپ کو 5,000 اسکوائر فٹ بھی ملتا ہے، 5,000 درہم پر اسکوائر فٹ بھی ملتا ہے. اگر آپ واٹر فرنٹ پراپرٹیز کی طرف جاتے ہیں تو اس سے کاسٹلی بھی ملتی ہیں، بٹ یہ ایک ایوریج ریٹ ہے جو پوری دنیا میں کس طرح سے ہے. تو دبئی کے اندر اگر ٹیکس کی بات کی جائے تو انکم ٹیکس زیرو، جو آپ کماتے ہیں وہ آپ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، آپ کسی کو نہیں دیتے. کارپوریٹ ٹیکس کی اگر ہم بات کریں تو اٹس اراؤنڈ لائک 5%. اور جب بھی آپ کو پراپرٹی بائی کریں گے آپ اپنے کلائنٹ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیر از جسٹ 4% آف لائک ڈی ایل ڈی کا جو ہمارا ایک اماؤنٹ ہے کہ جو آپ ہر پراپرٹی کی بائنگ پہ آپ دیتے ہیں، which is 4% of total your amount. بزنس کے لیے بڑا فرینڈلی ہے دبئی، کیونکہ بڑا ہی لو کارپوریٹ ٹیکس ہے، انکم ٹیکس نہیں ہے. آپ اگر کینیڈا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یو ایس کے ساتھ کرتے ہیں یا آسٹریلیا کے ساتھ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت بھاری ٹیکسز دینے پڑتے ہیں. یہاں دبئی کے اندر کوئی بھی بزنس کو انیشیٹ کرنے کے لیے بڑی ٹرانسپیرنسی ہے، ایون کہ 24 آورس میں آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. ابھی شارجہ کے اندر، دبئی کے اندر اس طرح کے سیٹ اپس بن چکے ہیں کہ ود ان اے ڈیز آپ کے بزنسز وہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ سپورٹو ہے، وہاں کے لوگ بڑے سپورٹو ہیں. تو یہ سبھی چیزیں تھیں جن کو ہم نے کوشش کی کہ ہم کو جان سکیں. تو یہ جو ہمارا خطہ ہے وچ از مڈل ایسٹ، ہم جس کو کہتے ہیں، یہ سبھی ایریا اس کو اللہ پاک نے بہت بخشا ہوا ہے. آپ کو اگر میں اس کی چیزیں گنوانے بیٹھ جاؤں تو نیکسٹ 1 گھنٹے کا اور بھی سیشن ہمیں لگ جائے گا، بٹ یہ ختم نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے پاس یہ جو سی اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس میں 12 مہینے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، اس میں 12 مہینے ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے. یہ سی جو ہے وہ منجمد نہیں ہوتا، یہ سی جمتا نہیں ہے. بٹ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے دنیا کے باقی اوشنز کے ساتھ، جیسے نارتھ پیسفک کی بات کریں یا پھر اٹلانٹک کی بات کریں، سو ان میں کچھ اوشنز ہیں کہ جو جم جاتے ہیں اور وہاں پہ ایکٹیویٹیز رک جاتی ہیں ایک سرٹن ٹائم کے لیے. بٹ ہمارا یہ ایک روٹ ایسا ہے جو کیریبین سی میں آتا ہے، یہ ایسا روٹ ہے کہ یہاں پہ سارا سال ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. سو اب ہم آتے ہیں کویشچنس کی طرف. ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے، لائک 10 منٹ ہے ہمارے پاس. سو میں اسکرین سٹاپ کرتا ہوں اس کی شیئرنگ کو. آپ پلیز ابھی ہینڈ ریز کریں گے اور شارٹ کویشچن آپ پوچھنا ہے تاکہ اس کا آنسر کیا جائے، پھر ہم انشاءاللہ اس کو اینڈ کریں گے. جی محمد رؤوف، آپ خود کو انمیوٹ کیجئے پلیز. جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی جی آپ کو ہم سن رہے ہیں، آپ کوشچن کیجئے پلیز. جی جی سر، ایسے ہے کہ میرے جو اس ڈاکٹر صاحبہ کی آپ نے کہا تھا کہ یہ پلے لسٹ آپ تھوڑی ساری دفعہ دیکھیں، ان کو سنیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں سے کچھ ایسے کوشچن تھے کہ جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا. فار ایگزامپل کہ اس میں نے بتایا تھا کہ ROI ہے، NR ہے، CR ہے. اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، مطلب ہم اس کو ڈیفینیٹلی آپ سے ہی پوچھیں گے. میں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تقریباً میرے پاس 9 کوشچن ہیں جو میں نے ریز آؤٹ کیے تھے اور جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اس میں سے اسپیسیفک جو تھے ROI ہے، NR ہے، CR ہے، واٹ از CR 1 and 2. اس سے ریلیٹڈ 3-4 اور کوشچن بھی ہیں
تو میں چاہ رہا تھا کہ 1 by 1 آپ سے ڈسکس کر لوں. اچھا ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس بڑا شارٹ ٹائم ہے. ابھی آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے اس سیشن کے حوالے سے تو وہ بتائیں. جو پلے لسٹ کے حوالے سے کویشچنز ہیں ان کو میم ڈائریکٹلی ایڈریس کریں گی گروپ کے اندر, رائٹ؟ سو گروپ میں آپ نے وائس نوٹ میں اپنے سارے کویشچنز ڈراپ کرنے ہیں, آپ کو وہاں پہ جواب ملے گا اس کا انشاءاللہ. سو نیو جوائنیز میں سے کوئی ہے ایسا کہ جس کے پاس کوئی کویشچن ہو؟ جی بتائیں. جی محمد رؤوف صاحب آپ کائنڈلی سوال کریں اس سیشن کے حوالے سے. سر میں کہہ رہا تھا کہ اس سیشن کے حوالے سے بھی یہ کویشچن, مطلب جو میں نے پلے لسٹ دیکھی تھی, سارے سنا تھا سارا لیکچرز میں, تو اس سے ریلیٹڈ ہی میرے کویشچن تھے کچھ. چلیں وہ آپ گروپ میں کیجیے گا. نیکسٹ کون ہے جی؟ ہینڈ ریز کریں پلیز. محمد توصیف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ, تو اگر میں اس کو فزیکلی دبئی میں جا کے اس کو سیکھنا چاہوں یا فزیکلی وہاں پہ آنا چاہوں تو اس کا کوئی پروسیجر ہے, یا پہلے مجھے یہیں پہ کلاسز لینا پڑیں گی؟ اگر میں خود اپنے طور پہ دبئی جاؤں تو جوائننگ ہو سکتی ہے میری؟ اچھا میں بیسکلی آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ خود دبئی اگر جاتے ہیں تو ساگا لگژری پراپرٹیز کے آفس میں آپ بالکل, آپ کو ویلکم ہے, کھلی باہوں کے ساتھ آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس سیشن کے حوالے سے کوئی کویشچن ہے آپ کا تو پلیز. اس سیشن میں تو اللہ کے شکر مجھے ساری کلیئرنس ہے, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھے اوکے کی رپورٹ ساگر لگژری پراپرٹیز سے ملے تو پھر میں جاؤں, باقی تو چلے میں اپنا بندوبست کر لوں گا. چلیں ہم نیکسٹ کویشچن کی طرف جاتے ہیں. محمد بلال طارق. سر گروپ اوپن نہیں ہے کائنڈلی, اس کی پرائیویسی آپ بتا دیں اگر. جی بتائیں. سر میں کہہ رہا ہوں گروپ اوپن نہیں ہے, اس کی پرائیویسی اگر آپ بتا دیں. ٹھیک ہے پرائیویسی کو ہٹا دیں گے, پرائیویسی کو ہٹا دیں گے. ٹیکنالوجیز کے حوالے سے تھے, بٹ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو اس سیشن. ٹھیک ہے اوکے. پلے لسٹ کے حوالے سے گروپ میں آفٹر سیشن آپ جو ہے وہ وائس نوٹ ڈراپ کریں. کسی اور کا کوئی کویشچن اس کے حوالے سے تو پلیز ڈو آسک. کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہے جی؟ میں نے آپ کو ڈیورنگ سیشن ایک چیز بتائی تھی کہ آدھا علم جو ہے وہ سوال میں چھپا ہوتا ہے. آپ سوال کیا کریں, سوال کرنے سے آپ کی پرسنالٹی میں نکھار آتا ہے, آپ کو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. سو سیلز کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے. سو اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو کانفیڈنس کیسے بلڈ ہوگا؟ بیلا نور. جی مس بیلا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو سلائیڈز آپ کے پاس ہیں تو یہ تو کائنڈلی ہمیں شیئر کر دیں, کیونکہ ہم جو ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ سلائیڈز ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی. ٹھیک ہے آج میں یہ شیئر کر دیتا ہوں. جی, اور آج والا جو سیشن تھا آپ کا مطلب میپ والا, وہ میں نے لاسٹ لیا ہوا ہے, دیٹس وائی وہ میں نے کویسچن لاسٹ ٹائم آپ سے کر لیے تھے, تو اس لیے میرے پاس آج نہیں ہے کویسچن. چلیں تھینک یو ویری مچ, گڈ لک ٹو یو. جی ذیشان منی. یہ شیئر کر دیں سر پلیز. جی تھینک یو سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, دراصل میں نا جوائن لیٹ کر سکا تھا, تو ہمیں اس سیشن کی ریکارڈنگ مل جائے گی؟ انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی سیشن کی. چلیں تھینک یو سو مچ. گروپ میں آپ کو لنک شیئر کیا جائے گا. چلیں تھینک یو سو مچ. اور کس کا کویشچن ہے جی؟ ہینڈ ریز کریں پلیز. مبین فاطمہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کنسرن یہ تھا کہ ہمارا جو لاسٹ سیشن ہوا تھا وہ آئی گیس تھرسڈے کو ہوا تھا اینڈ اٹس وینسڈے, تو آپ ویک میں ایٹ لیسٹ 2 سے 3 سیشن ارینج کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم کریں گے. اصل میں ہمیں بیچ میں کچھ نئے لوگ جوائن کر رہے تھے, سو اس لیے ہمارا یہ تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے. اب یہ ہمارا بیچ 1 الحمدللہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. سو اب ہم پراپرلی 1 ویک پہلے ہی اناؤنس کیا کریں گے کہ ہمارے کتنے سیشنز ہیں اور وہ کب کب ہیں. اوکے سر, تھینک یو. موسٹ ویلکم. اینی ون ایلس؟ میرے اسکیجول کے حوالے سے میرا تھا کہ کائنڈلی گروپ میں آپ کوئی اپڈیٹ کر دیا کریں کہ ویک کے کن ڈیز میں جو سیشن ہو اس کے ٹائم میں جو ہے. ٹھیک ہے پرفیکٹ. انشاءاللہ ابھی سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. تھینک یو سو مچ. ہوپفلی. وی ہیو جسٹ 2 minutes لیفٹ. سو کسی اور کا کوئی کویشچن ہے تو پلیز ڈو آسک.
علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے اگر فورن انویسٹر ہمیں اگر وہ آتے ہیں ہمیں ریچ آؤٹ کرتا ہے تو اس کے کیا کنسرنس ہوتے ہیں اور وہ کیا کوشچنس کر رہا ہوتا ہے ہم سے؟ یہ میں نے اس میں آپ کو بتایا ہے کچھ فورن کلائنٹس کا جو بیہیویئر ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے. سو اس کی ریکارڈنگ میں آپ نے دوبارہ سے سن لینا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. آپ نے شاید لیٹ جوائن کیا ہمیں. چلیں جی we have just last minute I guess. سر بتائیں گے کہ ٹیسٹ کے لیے ذکر کیا تھا کہ وہ ٹیسٹ ابھی سب کا ہوگا. ٹیسٹ اس لیے ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نیو تھے اور انہوں نے یہ سیشنز لیے نہیں تھے. سو ابھی بڑا خطرناک قسم کا ٹیسٹ ہونے والا ہے. آپ سب تیار رہیں.